اختلافات ہوتے ہیں لیکن ریاستی مفادات پہ اتفاق رائے ہونا ضروری ہے کہ رانا ثناء اللہ جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ڈیل ہوتی ہی میوچلی بینیفیشل ہے، کچھ لو اور دو کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ اللہ کرے آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کر رہے ہیں کہ پاکستانیوں کی جان چھٹے اور پاکستان کی جان چھٹے اس عذاب سے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ میرا خیال ہے کہ وہ ہجرت 14 اگست 1947 والی ہجرت کا سفر عام پاکستانی کے لیے آج تک ختم نہیں ہوا۔ تمہیں قبریں یاد نہیں ہیں، کوئی احسان، کوئی احساس، کوئی بندہ ہوتا ہے، کوئی پاکستان کی تاریخ میں ایک بھی پولیٹیشین ایسا نہیں جس کا ٹریک ریکارڈ اتنا شاندار ہے۔ ان عناصر کو اسرائیل کی بھرپور حمایت حاصل، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ عمران خان ایک اسرائیلی اثاثہ ہے۔ یار کوئی خدا کا خوف کرو۔ السلام علیکم ویورز، دعائیں آپ کے لیے اور اس وطن کے لیے جس کی آزمائشیں ختم ہونے میں نہیں آ رہی۔ بہرحال اگلی بات کی ہے وفاقی مشیر رانا ثناء اللہ نے، جو نون لیگ کے جو کوئی بچے کچھ جو رہ گئے ہیں ان میں سب سے میرا خیال ہے سب سے سینسیبل بندہ ہے کہ پی ٹی آئی کے مطالبات سامنے آنے پہ مذاکرات مکمل ہونے کے وقت کا اندازہ ہوگا۔ ریاستی مفادات پہ تمام فریقین میں اتفاق رائے ہونا ضروری ہے۔ بالکل ایک بنیادی بات ہے، اور حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے رکن نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ مذاکرات میں نہ ہی ہم نے اپوزیشن کی 100% بات ماننی ہے اور نہ ہی انہوں نے ہماری بات کو منو قبول کرنا ہے۔ اپوزیشن اپنا اور ہم اپنا موقف دیں گے۔ ہوتا یہ ہے زندگی میں ڈیل کاروباری ہو یا سیاسی ہو، وہ میوچلی بینیفیشل ہوتی ہے، یک طرفہ تو کوئی بات ہوتی نہیں۔ اور حتیٰ کہ خالق اور مخلوق کے درمیان کے رشتے پہ کبھی غور کریں، اس میں بھی یہی ہوتا ہے۔ ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، خالق کائنات نے، خالق و مالک و رازق نے ڈوز اینڈ ڈونٹس بنائے ہوئے ہیں، اس کے مطابق پھر ڈیل ہوتی ہے، کتنی سزا ہوگی، کتنی جزا ہوگی۔ تو یہ ایک فطری بات ہے۔ اختلافات، وہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ اختلافات ہوتے ہیں لیکن ریاستی مفادات پہ اتفاق رائے ہونا ضروری ہے کہ کوئی شک نہیں۔ گھر کے اندر بھی اگر ڈسپیوٹ ہو تو گھر کی بربادی پہ اتفاق کرنے کا نام نہیں ہوتا۔ ڈسپیوٹ کو حل کرنے کے جو بھی طریقے ہیں، مذاکرات میں ان باتوں تک پہنچا جا سکتا ہے جن میں دونوں فریقین کے لیے آسانی ہو۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ اور ایک بات آپ یاد رکھیں، پاسنگ ریفرنس کے لیے میں کر رہا ہوں کہ یہ بندہ وہ بات کر رہا ہے رانا ثناء اللہ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، ہیروئن۔ مجھے آج بھی یاد ہے ان کی بیگم کا ایک جملہ کہ ہیروئن کے لیے وہ ریما ہے یا میرا ہے، کوئی اس طرح کا جملہ انہوں نے بولا تھا۔ تو یہ بالکل ٹھیک ہے، ڈیل ہوتی ہی میوچلی بینیفیشل ہے، کچھ لو اور دو کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ اللہ کرے آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کر رہے ہیں کہ پاکستانیوں کی جان چھٹے اور پاکستان کی جان چھٹے اس عذاب سے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ ایک بڑا خوبصورت مصرع ہے، تمام عمر چلے اور گھر نہیں آیا۔ 77 سال ہو گئے۔ میں قائد اعظم کی برسی پہ بھی پارٹیشن کی پرانی فوٹیج دیکھ رہا تھا، ننگے بچے، بھوکے ننگے، باقاعدہ ننگے، وہ گڈوں کے اوپر بیٹھے ہیں اور لٹے پٹے قافلے آ رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ ہجرت 14 اگست 1947 والی ہجرت کا سفر عام پاکستانی کے لیے آج تک ختم نہیں ہوا۔ اچھا، اب چلتے ہیں جی خواجہ آصف کی طرف۔ سبحان اللہ بھائی، پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو کہ کوئی آدمی اس حد تک بھی توازن کھو سکتا ہے۔ فرماتے ہیں جی آپریشن گولڈ سمتھ کے ریکروٹ عمران خان کی نجات کے لیے پاکستان کے مفادات کے خلاف بھرپور مہم چلا رہے ہیں، اور جو جنہوں نے لٹ کے کھا لیا ملک، جنہوں نے ملک کو یہاں تک پہنچا دیا ہے، تو وہ پاکستان کے مفادات میں تھے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، بہرحال ان عناصر کو اسرائیل کی بھرپور حمایت حاصل، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ عمران خان ایک اسرائیلی اثاثہ ہے۔ یار کوئی خدا کا خوف کرو۔ تمہیں قبریں یاد نہیں ہیں، کوئی احسان، کوئی احساس، کوئی بندہ ہوتا ہے، کوئی پاکستان کی تاریخ میں ایک بھی پولیٹیشین ایسا نہیں ہے
جس کا ٹریک ریکارڈ اتنا شاندار ہو. 3 کینسر ہاسپٹلز اسٹیٹ آف دی آرٹ. پاکستان میں اس لیول کی شاید آغا خان یا 1 آدھ 2 اور ہوں گے، باقی کسی کا وجود ہی کوئی نہیں ہے. ورلڈ کپ 77 سال ہو گئے. بڑا بڑا فن خان آیا اور گیا، وہ نصیب نہیں ہوا. مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے کرکٹ سے، لیکن ایک چیز ہے جو قوم کو خوشی دیتی ہے، اس کو فخر دیتی ہے، وہ اس بندے نے کیا. نمل یونیورسٹی بنائی اور دو پارٹوں کے بیچ، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے بیچ پاکستان پس رہا تھا. اس نے ایک تیسری قوت. میرے بارے میں مجید نظامی صاحب نے ایک زمانے میں لکھا تھا کہ حسن نثار ایک مثالیت پسند آدمی ہے جو تیسری قوت کے قیام کے لیے کوششیں کر رہا ہے اور لکھ رہا ہے اور یہ اور وہ وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد ان کی زندگی میں ہی پھر تیسری قوت نے سر اٹھایا، اور ایسا اٹھایا. میں نے ایک بار پوچھا، میں نے یہ کیا خیال ہے؟ میں نے ان کو ایک شعر بھی سنایا تھا اپنا، کچھ اور نہیں وعدہ تعبیر کے بدلے ہم خواب فروشوں سے کوئی خواب خریدے. تو میں نے کہا نظامی صاحب یہ بہرحال چھوڑیں. دوسری طرف سنیں آپ، بانی پی ٹی آئی کی سابقہ اہلیہ جمائمہ کے بھائی زیک گولڈ سمتھ کا وزیر دفاع خواجہ آصف کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ یہ پاکستان کا وزیر دفاع ہے، یعنی ایک ذمہ دار عہدے پہ بیٹھا آدمی ہے جس نے آپریشن گولڈ سمتھ نام کی ایک نئی چیز ایجاد کر دی ہے. اچھا، اس بیچارے کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ یہ اس طرح کی چیزیں شوشے چھوڑتے رہتے ہیں. میں نے ایٹم بم کا بٹن دبایا، تو بٹن دبایا اور کسی نے بنایا، کسی نے سوچا، کسی نے عہدے عمل درآمد کی، تب میں بٹن دبایا. ٹھیک، قرض اتارو، ملک سنوارو، سپریم کورٹ پہ حملے، چھانگا مانگا فلانا. ان کے تو اچھا پیلیاں ٹیکسیاں، نیلے منہ تو پیلے پیر، مطلب یہ اس طرح کے سارے قصے کہانیاں سنانے والا بندہ یہ کہہ رہا ہے کمال. اب آپریشن گولڈ سمتھ. اچھا، اور ساتھ ہی یہ انہوں نے جو سابقہ اہلیہ ہیں جمائمہ، ان کے بھائی نے کہا ہے کہ میں اسرائیلی نہیں یا کسی بھی طرح سے اسرائیل سے جڑا ہوا نہیں ہوں. اور پتہ نہیں ہے، ان پڑھوں کو یہ نہیں پتا کہ یہودی اہل کتاب ہیں، صہیونیت کی بات کرتے ہیں. میں اگر بات کرتا ہوں جوز کی تو میں زائنز کی بات کر رہا ہوں. عام جو تو بڑا اس کا تو بے شمار جوز ہے جن کا ان معاملات کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں جیسے دہشت گرد ہیں، انتہا پسند ہیں لوگ، اسی طرح جو وہ ایک انتہا پسند ہے ادروائز اہل کتاب ہیں، وہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اچھا، تو اس نے کہا کہ میں نے کبھی پاکستان میں کسی بھی قسم کی سیاست کو براہ راست یا بلا واسطہ مالی مدد نہیں دی، لیکن میں خوشی خوشی عمران خان کے لیے عطیہ کروں گا کیونکہ خواجہ آصف کے برعکس وہ ایک ایماندار آدمی ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اندازہ لگاؤ. منہ اٹھا کے میں 2 چیزوں سے مجھے شدید نفرت ہے. میں اپنے بدترین دشمن کے بارے میں بھی کبھی یہ نہیں کہہ سکتا، میری مجال نہیں، میری جرت نہیں کہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. وہ بندہ پوچھے بے غیرت تو ماما لگتا ہے، یہ رب اور بندے کا معاملہ ہے. دوسری بات، کسی کو غدار قرار دینا. وہ یہ وہی بندہ ہے خواجہ صاحب، تھوڑا جڑا امام ہے یا جو بھی ہے قائد واحد، وہ جماعت جموں تو ہو رہی نہیں، قائد کیا ہونا ہے. اس کی تصویریں، تعلقات ان کے آپس میں، یہ وہ سارا اس وقت اس کو پتہ نہیں تھا. 3 دفعہ وزیر اعظم رہن والے بندے نو آج تک نہیں سی پتہ لگا. آج ہوش آیا جب اس نے بالکل بے دست و پا کر دیا ہے آپ کو. اس کا اصل جرم ہے ہی ایک کہ اس نے باقاعدہ جسے کہتے ہیں نا منیمائز کر دیا ہے، وجود ہی ختم کر دیا ہے پریکٹیکلی. پیپلز پارٹی کا سندھ تک اثر جو تھا محدود تھا، وہ ہے، وہ اس کو اروڈ ہوتے ہوئے ٹائم لگے گا، لیکن پریکٹیکلی اتنی بڑی نیوسنس نون لیگ ہے، اس سے پاکستانیوں کی جان چھڑا دی. اس سے بڑا کارنامہ کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن بہرحال یہ باقی یہ، ہاں میں پھر پہلی بات کی طرف جاتا ہوں کہ جو سزائیں ہوئی ہیں، ابھی یہ سلسلہ چل ہے، دیکھتے ہیں انجام کیا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں all is well that ends well and I hope یہ things are going to end well. آغاز جیسا بھی ہو، درمیان جیسا بھی ہو، دیکھنا یہ ہے کہ کہانی کا انجام کیا ہوتا ہے.
تھینک یو. سانحہ 9 مئی میں ملوث 60 مجرموں کو سزائیں سنا دی گئی ہیں. جناح ہاؤس حملے میں ملوث سینئر صحافی حفیظ اللہ نیازی کے بیٹے حسان نیازی کو بھی 10 سال، بیرسٹر ہے حسان نیازی کو بھی 10 سال قید بامشقت سنا دی گئی ہے. یہاں میں ایک بات ایڈ کروں کہ میرا حفیظ اللہ نیازی کے ساتھ بہت دیرینہ، بہت اور پیار بھرا ایک تعلق ہے، اور یہ اس میں تھوڑا آپ یوں سمجھ لیں کہ میری ذات بھی اس میں انوالوڈ ہے. ISPR کے مطابق سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے سانحہ 9 میں کیسز پہ شواہد کی جانچ پڑتال کے بعد مزید 60 مجرموں کو سزائیں سنا دی ہیں، اور یہ سزائیں مجرموں کو ان کے قانونی حق کی فراہمی اور تقاضوں کے مطابق کارروائی کرتے ہوئے سنائی گئی ہیں. دیکھیں جی، عدالتوں کا کام ہے فیصلے کرنا، اور یہ ہمارے ہاں یہ بھی خبر ہے کہ ان کے قانونی حقوق کی فراہمی اور تقاضوں کے مطابق کارروائی کرتے ہوئے سنائی گئی. تو یہاں تو بے شمار سزائیں ایسی سنائی گئی ہیں. ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی سے لے کے یہ کیا نام ہے اس کا، نواز شریف اینڈ کمپنی، اور یہ وہ تو سزائیں ظاہر ہے قانونی حقوق کی فراہمی اور تقاضوں کے مطابق ہی سنائی جاتی ہیں. تو پاکستان میں یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں. فار دیٹ میٹر جہاں عدلیہ ہوتی ہے وہاں یہی کچھ ہوتا ہے. بہت اچھی بات ہے. اور 10 سال ایک عمر ہوتی ہے، مطلب اگر کسی کی 100 سال کی عمر ہو تو 1/10، 60 سال کی عمر ہو تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں. تو یہ بہرحال اٹ از ویری انفارچونیٹ. اور اس بدنصیبی کی اگر تفصیل میں جایا جائے گا تو اس کے لیے پتہ نہیں گھنٹے نہیں ہفتے درکار ہوں گے.